بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشیطان انه لکم عدو مبین. صدق اللہ العظیم. آخری سیشن جو ہمارا گزرا ہے اس میں ایک بات آئی تھی کہ جب ہم قرآن کریم کی ان آیتوں میں غور کرتے ہیں جو ہمیں بتاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کو اپنے علاوہ کسی دوسرے کا محتاج نہیں چھوڑا ہے، اللہ تعالیٰ ہر بندے کی سنتا ہے، اللہ تعالیٰ ہر بندے سے محبت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ہر وہ شخص جو قریب آنا چاہے قریب آ سکتا ہے، اس کو کسی دوسرے واسطے کی ضرورت نہیں ہے، بس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ ضروری ہے، اس وجہ سے کہ آپ نبی بھی ہیں اور اس وجہ سے کہ آپ ہمارے مخلوق کے اندر سب سے بڑے محسن بھی ہیں اور آپ ہی نے ہمیں دین سمجھایا ہے۔ تو ایک متعین شخص اللہ کے رسول کی ذات ہے، آپ کے علاوہ کوئی بھی متعین شخص ایسا نہیں ہے ہم جس کے محتاج ہوں۔ تو جب یہ بات سامنے آتی ہے تو کچھ لوگ دین کے تعلق سے اس طرح کی آیتوں کو لے کر نوجوانوں کو، کم پڑھے لکھے لوگوں کو بھڑکانے کی، بہکانے کی کوشش کرتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھو یہ آیتیں ہمیں بتاتی ہے کہ اللہ سے ڈائریکٹ مانگو، اس لیے کسی واسطے کی، وسیلے کی ضرورت نہیں ہے، اور اس بات کے ضمن میں وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول کا وسیلہ جائز نہیں ہے۔ اس کی حقیقت کیا ہے یہ ہم نے اسی سیشن کے اندر پوری تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے رکھی تھی۔ دوسری ایک بات جو اسی وقت کرنی تھی لیکن وقت کی کمی کی وجہ سے رہ گئی تھی وہ آج عرض کرنی ہے، وہ یہ ہے کہ آج کے دور میں ایک عجیب رجحان یہ بھی دیکھنے کو ملتا ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ دین کو سمجھنے کے لیے بھی علماء کی ضرورت نہیں ہے، ہر شخص خود اپنی عقل، اپنی سمجھ، قرآن کریم کے ترجمے سے سب کچھ جان سکتا ہے، اور بعض تو یہاں تک کہہ دیتے ہیں کہ علماء نے دین پر اپنی اجارہ داری قائم کر لی ہے، جیسے عیسائیوں کے یہاں پادری یہ مقام رکھتے ہیں کہ ان کے علاوہ کوئی دوسرا دین کی بات کر ہی نہیں سکتا، جیسے دوسرے بعض مذہبوں کے اندر ان کے مذہبی رہنما مخصوص طبقے کے لوگ ہوتے ہیں، ان کے علاوہ کسی کو مذہبی تعلیم دینے کی اجازت نہیں ہے۔ یہی چیز ہمارے ساتھ ہمارے علماء کر رہے ہیں، اس غلط فہمی میں وہ عوام کو ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں اور بڑا اچھا نعرہ لگاتے ہیں اور الفاظ کا انتخاب بڑا خوبصورت کرتے ہیں، عوام کو یہ بتاتے ہیں کہ یہ علماء یہ کہتے ہیں کہ ہمارے امام نے کیا کہا ہے یہ دیکھو، قرآن کیا کہتا ہے مت دیکھو، اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں حدیث میں کیا ہے وہ نہ دیکھو، امام نے جو کچھ کہا ہے وہی سب کچھ ہے۔ یہ بات اتنی خوبصورت انداز میں وہ پیش کرتے ہیں، سننے والا کوئی بھی شخص متاثر ہوتا ہے، پرکشش بات ہے۔ یہ بات کوئی بھی برداشت نہیں کر سکتا کہ اللہ کے فرمان، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مقابلے میں کسی عام امتی کی بات کو ترجیح دی جائے، اس لیے یہ لیبل لگا کر وہ عوام کو علماء سے بدظن کرنے کی کوشش کرتے ہیں، طعنہ دیتے ہیں کہ یہ امام کی بات ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہیں ہے۔ حالانکہ آپ بھی خوب سمجھتے ہیں کہ علماء جو مسائل بتاتے ہیں وہ کوئی اپنی مرضی سے نہیں بتاتے ہیں، وہ تورات سے، انجیل سے، وید سے یا کسی دوسری مذہب کی کتابوں سے لا کر کے نہیں بتاتے ہیں، بلکہ وہ خود قرآن کریم کے اندر احادیث میں غور و فکر کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے جو ارشادات ان کے سامنے ہیں وہ ان احکام کے اندر، اللہ کے رسول کے ان فرامین کے اندر غور کرتے ہیں اور اللہ کے ان احکام کو آسان الفاظ میں،
آسان انداز میں ایک ترتیب کے ساتھ آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں تاکہ آپ کو جس مسئلے کی ضرورت ہو وہ آسانی کے ساتھ مل جائے۔ ورنہ اگر آپ ڈائریکٹ قرآن اور احادیث میں غور کرنے بیٹھیں گے تو یہ دونوں چیزیں ایک سمندر ہے، اور آپ بھی جانتے ہیں کہ اگر کوئی شخص سمندر کے اندر بغیر تیاری کے، بغیر کسی اچھے معتبر رہنما کے سمندر میں غوطہ خوری کرنے چلا گیا، وہ شخص سمندر کے اندر غرق ہو جائے گا، اور اگر سمندر کی موجوں کے سہارے چلا بھی تو منزل سے بھٹک جائے گا، اپنی اصل منزل پر نہیں پہنچ سکتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ ہم اپنی دنیاوی زندگی میں ہر میدان کے اندر اس فن کے ماہر کو تلاش کرتے ہیں، اور اس ماہر سے ہی، اس ایکسپرٹ سے ہی ہم مشورہ لیتے ہیں۔ آپ عدالت کے اکثر قوانین یا وہ قوانین جو آپ جاننا چاہتے ہیں جان لیتے ہیں، اس کے باوجود آپ مقدمہ خود نہیں لڑتے ہیں بلکہ اپنے مقدمے کے لیے کسی اچھے وکیل کو تلاش کرتے ہیں۔ کیونکہ وکیل قانون کی باریکیوں کو، اصول اور قوانین کو اور عدالت کے طریقہ کار کو بہتر جانتا ہے، اس چیز کو آپ سمجھتے ہیں۔ اسی طرح آپ اپنا مکان خود بنوا سکتے ہیں، اس کا ڈیزائن خود سے طے کر سکتے ہیں، لیکن اس کے باوجود جب کوئی بڑا پروجیکٹ آتا ہے تو آپ انجینئر کو بلاتے ہیں، کیونکہ حکومت اور نظام اسی کے بنائے ہوئے نقشے کو معتبر مانے گا۔ آپ نے خود سے کتنی کتابیں پڑھی ہوئی ہیں، کتنی چیزوں کو آپ سمجھتے ہیں، قانون اور نظام اس چیز کو بالکل نہیں دیکھے گا۔ جب آپ بیمار ہوتے ہیں تو اپنی بیماری کی بہت سی دوائیں آپ کو معلوم ہوتی ہیں، اور محلے میں جب 1 2 4 آدمیوں کو معلوم ہوا کہ آپ بیمار ہیں اور عیادت کے لیے لوگ آنے لگے تو ان آنے والوں میں اتنا مشورہ آپ کو مل جائے گا کہ شاید ایک ڈاکٹر بھی وہ مشورہ آپ کو نہ دے سکے۔ اس سے آگے بڑھے، میڈیکل اسٹور پر جائیں، میڈیکل والا آپ کو اتنی دوائیاں بتا دے گا کہ آج کل مارکیٹ میں اس مرض کی یہ دوائی چل رہی ہے۔ اس کے باوجود آپ نہ محلے والوں کی باتوں سے علاج کراتے ہیں، نہ آپ میڈیکل سے ڈائریکٹ علاج کرانے کی سوچتے ہیں، بلکہ آپ ایک اچھے ماہر ایکسپرٹ ڈاکٹر کے پاس جانا تجویز کرتے ہیں۔ کیونکہ آپ اپنی صحت پر رسک نہیں لیتے، اپنے مقدمے، اپنے مکان، اپنی جان پر آپ خطرہ مول لینا نہیں چاہتے۔ تو پھر دین کا معاملہ اتنا سستا کیوں ہے؟ جہاں ایمان ہو، جہاں آخرت ہو، جہاں آخرت میں نجات کا سوال ہو، وہاں بغیر علم کے، بغیر کسی رہنمائی کے آپ کیسے چل سکتے ہیں؟ آپ غور تو کریں، کوئی بھی اچھی کمپنی ایک نو آموختہ اور ایک فریشر کے بجائے اپنے پرانے ملازم کو رکھنا پریفر کرتی ہے، اس کو ترجیح دیتی ہے۔ حالانکہ نیا آنے والا شخص جدید ٹیکنالوجی کو، نئے انداز کو سمجھ کر کے آیا ہوگا، لیکن وہ اپنے پرانے ملازم کو ہٹا کر اس کو رکھنے کو ترجیح کبھی بھی نہیں دے گی۔ وجہ ظاہر ہے کہ کمپنی کے مقصد اور مزاج کو، وہاں کے ماحول کو پرانا شخص بہتر سمجھتا ہے۔ اسی طرح کسی بھی گھر کا پرانا ملازم، پرانا خادم گھر کے انداز کو، وہاں کے رویے کو بہتر جانتا ہے۔ ایک سمجھدار وزیر جو ایک مدت سے بادشاہ کی خدمت میں رہا ہو، وہ بہتر جانتا ہے کہ بادشاہ کے سامنے کب اور کیسے بات کرنی ہے، کیونکہ وہ بادشاہ کے مزاج کو زیادہ اچھے طریقے سے سمجھتا ہے۔ بالکل اسی طرح سے علماء کرام دینی امور کے ماہر ہیں۔ یہ ائمہ اور مجتہدین وہ حضرات ہیں جنہوں نے اپنی ساری زندگی، رات دن، جوانی، بڑھاپا، سب کچھ قرآن اور سنت کے فہم میں، قرآن اور سنت کو سمجھنے میں لگا دی ہے۔ یہ حضرات قرآن و حدیث پر مسلسل تحقیق کرتے کرتے شریعت کے مزاج کو سمجھ چکے ہیں۔ ان کے دن رات اسی غور و فکر میں گزرے ہیں کہ کون سی آیت کس حالت میں نازل ہوئی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سا فرمان کب ارشاد فرمایا، اور صحابہ کرام نے اللہ کے رسول کے احکامات کو جاننے کے بعد ان پر عمل کس طرح سے کیا، مدینے کا ماحول کیسا رہا، اس کے آس پاس کے لوگ جو اللہ کے رسول کو زندگی میں اپنی دیکھ چکے تھے، ان کی عملی زندگی کیسی تھی۔ وہ ان سب پہلوؤں پر غور کرتے ہیں، آیت کے معانی کو، مطالب کو، اس کے مفہوم کو سمجھتے ہیں، پرکھتے ہیں، اور ہر بات میں ان کا مقصد محض اللہ کی رضا جوئی، محض اللہ کی اطاعت،
اور دیانت داری سب سے پہلے ہوتی ہے۔ وہ کسی بھی شخص کی ملامت، کسی بھی شخص کی تعریف یا کسی بھی شخص کی برائی اور اس کی مخالفت کی پرواہ کیے بغیر حق بات بیان کرتے ہیں، اور یہی وہ خالص جذبہ ہے جو اللہ نے ان کو عطا کیا ہے۔ اب آپ غور کریں، ایک ایسا شخص جو زندگی بھر قرآن اور احادیث کے سمندر میں غرق رہا ہو، جس نے صحابہ کے زمانے کو قریب سے دیکھا ہو، ان سے ملنے والے لوگوں کو ہم سے زیادہ بہتر طریقے سے جانتا ہو، وہ شخص جب کسی آیت کا معنی یا کسی حدیث کا معنی اور مفہوم بیان کرے گا تو یقیناً اس کی بات زیادہ معتبر ہوگی اس نئے آنے والے شخص کے مقابلے میں جس نے ابھی عربی زبان کو سمجھنا شروع کیا ہے، یا عربی زبان کے اندر مہارت بھی اس کو حاصل ہے، تو بھی یہ ساری چیزیں جو ان حضرات کے پاس میں تھی اس شخص کے پاس میں نہیں ہے۔ اور اس سے آگے بڑھ کر ایک ایسا شخص جس کی اصل فیلڈ انجینئرنگ ہے، جس نے اصل میں میڈیسن پر، جس نے اصل میں میڈیکل لائن میں کام کیا ہے، وہ شخص جو اپنے فن میں جس میں اس کو ایکسپرٹ ہونا چاہیے تھا وہاں معتبر ہی نہیں ہے، اس میدان کے لوگ اس کو پوچھتے نہیں ہیں، وہ جب آ کر کے دینی معاملات میں دخل اندازی کرے گا تو اس کے فتووں کا، اس کی باتوں کا اعتبار کیسے کیا جا سکتا ہے؟ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ علماء اور ائمہ مجتہدین کی رہنمائی کے بغیر دین کو صحیح ڈھنگ سے سمجھنا ایک مشکل کام ہے۔ اور جب کوئی نیا ابھرتا ہوا شخص یہ کہتا ہے کہ علماء کی نہیں قرآن اور حدیث کی بات مانو، تو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ وہ آدھی بات کر رہا ہے، کیونکہ یہ تو آپ بھی جانتے ہیں کہ ہر شخص عالم نہیں ہے، ہر شخص ہر فن کا 100% ماہر ہو جائے، اس کے اندر پوری مہارت حاصل کر لے، دنیا میں ممکن نہیں ہے۔ اسی لیے آپ ڈاکٹر الگ تلاش کرتے ہیں، وکیل الگ تلاش کرتے ہیں، آپ عمارت بنانے کے لیے الگ شخص کا انتخاب کرتے ہیں۔ کیوں انتخاب کرتے ہیں؟ کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ ہر کام ایک ہی آدمی کر لے یہ بہت مشکل ہے۔ تو اب ہم سب کے سب مل کر سارے انسان، سارے مسلمان شریعت کو پورے طور پر سمجھ جائیں، یہ ایک مشکل کام ہے۔ تو اب یقیناً کچھ لوگوں کو ضرورت پڑے گی کہ وہ کسی شخص پر اعتماد کریں اور یہ کہیں کہ یہ جو دین کی باتیں سمجھے گا، قرآن اور حدیث کے سمندر میں سے جو موتی چن کر نکالے گا تو یہ معتبر آدمی ہوگا۔ اب آپ غور کریں، جب اس نے یہ کہا قرآن اور حدیث کی بات پر عمل کریں، امام کی بات پر عمل نہ کریں، تو اب اصل سوال یہ ہے کہ قرآن اور حدیث کی بات کو صحیح سمجھنے والا کون ہے؟ کیا وہ شخص جو چند آیات کا ترجمہ پڑھ کر خود مفسر بن جائے، یا وہ شخص جو عمر بھر قرآن، حدیث، فقہ اور دین کے اصول کی خدمت کرتا رہا ہو؟ یقیناً دوسرا شخص زیادہ معتبر ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ بات قرآن اور حدیث ہی کی ماننی ہے، لیکن قرآن اور حدیث کو سمجھنے میں ان ائمہ اور معتبر علماء کی رہنمائی کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ الحاصل اب آپ یقیناً سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہم اجمعین یہ کوئی فادر یا پوپ نہیں ہے، یہ حلال اور حرام کا فیصلہ نہیں کرتے ہیں، یہ کسی کو نجات دینے کا اختیار نہیں رکھتے ہیں، بلکہ ان حضرات نے صرف اتنا کیا کہ امت کے لیے شریعت کے اصول آسان کر دیے۔ انہوں نے قرآن و سنت کی روشنی میں احکام کو سمجھنے، ان کو بیان کرنے کا ایسا نظام دیا ہے کہ ہر فرد کے لیے اب دین پر عمل کرنا آسان ہو گیا ہے۔ اسی طرح ہمارے زمانے کے علماء بھی کوئی اجارہ دار نہیں ہیں، ان کے پاس کوئی ایسا خاص حق یا امتیاز نہیں جو عام مسلمانوں کو حاصل نہ ہو۔ کبھی آپ نے سنا کہ کسی بڑے خاندان کے سوا کسی بھی دوسرے شخص کو، دوسرے فرقے سے تعلق رکھنے والے کو، دوسرے خاندان سے تعلق رکھنے والے کو منع کر دیا گیا ہو کہ تم دین کی تعلیم حاصل نہیں کر سکتے؟ علماء نے یہ فتویٰ دیا کہ فلاں طبقے کے آدمی دین سیکھ سکتے ہیں، فلاں کے نہیں سیکھ سکتے ہیں؟ کبھی بھی نہیں، بلکہ دین کا دروازہ ہر انسان کے لیے کھلا ہوا ہے، جو چاہے آئے، محنت، خلوص اور سچے دل کے ساتھ دین کو پڑھے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ ایک چھوٹے طبقے کا نہیں بلکہ ایک نو مسلم بھی دین میں کمال حاصل کر سکتا ہے۔ تاریخ گواہ ہے، بہت سے عظیم علماء ایسے ہیں جو عام یا ادنا طبقے سے تعلق رکھتے تھے، لیکن علم، عمل اور اخلاص کی بدولت وہ حضرات امت کے رہنما بن گئے، اور آج بھی ایسا ممکن ہے۔
البتہ جس طرح چند کتابیں پڑھ کر کسی شخص کو علاج کرنے کی اجازت نہیں مل جاتی، اسی طرح چند مضامین پڑھ لینے سے کوئی شخص شرعی رہنمائی، شرعی گائیڈنس دینے کے قابل بھی نہیں بن سکتا ہے۔ اگر آپ 2-4 میڈیکل کی کتابیں پڑھ کر کسی کا آپریشن شروع کر دے تو اس کو جہالت نہیں، جرم کہتے ہیں۔ اسی طرح اگر آپ چند انجینئرنگ نوٹس دیکھ کر عمارت کا نقشہ بنانے لگیں یا دوسروں کے بنائے ہوئے نقشے کو پاس کرنے کی کوشش کریں تو حکومت اس کو تسلیم نہیں کرے گی۔ کیونکہ ان تمام شعبوں میں عوام کی صحت، ان کی جان اور زندگی کا معاملہ لگا ہوا ہوتا ہے، لہٰذا حکومت ان کاموں کے لیے صرف ان لوگوں کو اجازت دیتی ہے جنہوں نے باقاعدہ ٹریننگ لی ہو، باقاعدہ ان کی تربیت ہوئی ہو، ان کے پاس منظم کسی اچھے ادارے سے سرٹیفکیٹ اور سند موجود ہو۔ بالکل اسی طرح دین کی حفاظت اور دینی رہنمائی کی ذمہ داری علماء پر ہے۔ یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ دین کو غلط فہمیوں سے بچائیں۔ اس لیے وہ کسی بھی شخص کو جو چند کتابیں پڑھ کر کے مفتی بن جائے، مفسر بن جائے، اجازت نہیں دیتے کہ وہ دین کا نمائندہ بن کر بولے، کیونکہ اگر ایسے لوگوں کو کھلی چھوٹ دے دی جائے تو دین کی بنیادیں ہل جائیں گی، اور افسوس کہ آج یہی ہو رہا ہے۔ دینی دکانیں کھلی ہوئی ہیں جہاں ہر شخص اپنی پسند کی بات کو اسلام کا نام دے کر بیچ رہا ہے۔ حکومت کے پاس تو قانون کا ڈنڈا ہے، وہ غلط علاج کرنے والے کو روک لیتی ہے، لیکن دین کے معاملے میں جب کوئی دین کا نیم حکیم اپنے نظریے کی دوائی بانٹنے شروع کر دیتا ہے تو اکثر لوگ دھوکہ کھا جاتے ہیں، کیونکہ یہاں کوئی فوری سزا نظر نہیں آتی۔ اس لیے میرے بھائی، علماء کے تعلق سے اپنا ذہن صاف رکھنا چاہیے۔ یہ حضرات دین پر اجارہ داری نہیں رکھتے ہیں، بلکہ دین کی خدمت کرتے ہیں اور لوگوں کو اللہ کی اطاعت اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی طرف بلاتے ہیں۔ لہٰذا جب بھی کوئی شخص آپ سے کہے یہ سب علماء کے فتوے ہیں، دین تو بس قرآن اور حدیث ہیں، تو اس سے پوچھئے بھائی قرآن اور حدیث کو سمجھنے والا کون ہے؟ یاد رکھیں، علماء کے بغیر دین کو سمجھنا بالکل ایسا ہی ہے جیسے بغیر استاد کے میڈیکل سائنس کی چند کتابیں پڑھ لینا یا لاء اور قانون کی چند کتابیں پڑھ لینا۔ اس پڑھنے سے الفاظ تو سمجھ میں آ جائیں گے، مگر اس فن کا اصل مقصد اور اس فن کا اصل مزاج آپ کو ہاتھ نہیں لگے گا۔ اس لیے اگر آپ بھی دینی رہنما بننا چاہتے ہیں، لوگوں کو دین کے تعلق سے گائیڈ کرنا چاہتے ہیں، تو باقاعدہ دین کی تعلیم حاصل کریں، علم کے اندر گہرائی، عمل کے اندر اخلاص اور اپنی زندگی کے اندر بصیرت پیدا کریں، تاکہ آپ نہ صرف یہ کہ اپنی آخرت اور دنیا دونوں کو سنوار لیں، بلکہ دوسروں کے لیے بھی روشنی کا ذریعہ بنے۔ یہی علماء کا اصل میں کام ہے، یہی دین کا حقیقی سبق ہے، ورنہ فتنہ پھیلانا، تفرقے ڈالنا اور خود ساختہ باتوں کو دین کا حصہ بنا کر عوام کے سامنے پیش کرنا کسی بھی مذہب کے اندر اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی ہے۔ اور اگر اتنی محنت اور یکسوئی اور دیانتداری اور اپنے آپ کو دین کے لیے اس طور پر فارغ کرنا آپ کے بس کی بات نہیں ہے، تو جن حضرات نے فارغ کیا ہے، جنہوں نے دین پر محنت کی ہے، ان کی باتوں پر اعتماد کریں، خاص طور سے جب امت کی اکثریت ان حضرات کو ایک معتبر امام، ایک متقی، ایک پرہیزگار، ایک خدا کا خوف کھانے والا امام مجتہد سمجھتی ہے، تو پھر ہم اور آپ کسی نئے آنے والے شخص کی باتوں میں آئے بغیر اپنی حفاظت کریں، اپنے دین کی حفاظت کریں۔ اللہ کے سامنے دین کے بارے میں جواب مجھے دینا ہے، آپ کو دینا ہے، اس کے بارے میں سوچیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں ہر طرح کے شر اور فتنے سے محفوظ فرمائے۔ آج کے سیشن میں اتنا ہی، انشاءاللہ پھر ملیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کے لیے اپنے رحمتوں کو شامل حال فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔